کہتے ہیں 80% کیسز لوکل ٹرانسمیٹڈ ہیں۔ پاکستان میں اب یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ آؤٹ بریک مقامی نوعیت کا ہے، کیونکہ 80% سے زیادہ کیسز جو ہے وہ لوکل ٹرانسمیشن کا نتیجہ ہے۔ کراچی میں کورونا کے ریکارڈ کیسز، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کو تشویش۔ ویڈیو پیغام میں بتایا آج 383 نئے مریض سامنے آئے، 273 کا تعلق کراچی سے ہے۔ اتنی گنجائش موجود نہیں جتنے مریض سامنے آ رہے ہیں۔ کچی آبادیوں میں لوگوں کو ہوم آئسولیشن میں رکھنا مشکل ہے۔ کورونا سے نمٹنے کے لیے سندھ حکومت کے اقدامات جاری۔ ایکسپو سینٹر میں 1200 سے بڑھا کر 1500 بستر کرنے کا فیصلہ۔ آئسولیشن سینٹرز فیلڈ اسپتال ڈالمیا گراؤنڈ میں قائم کیے جائیں گے۔ پی ایف میوزیم کے کنوکیشن سینٹر میں قرنطینہ مراکز قائم ہوں گے۔ مراکز، بستر، واش رومز، پانی نکاسی کی سہولیات فراہم کی جائیں، کمشنر کو ہدایت کر دی۔ مسلسل لاک ڈاؤن پر عوام کی مسلسل غیر سنجیدگی، سماجی دوری کا اصول کوئی اپنانے کو تیار نہیں۔ شہریوں کو کورونا کا خوف، نہ حکومتی احکامات کی پرواہ۔ کراچی، لاہور، پشاور کی مارکیٹس میں رش رہا، سڑکوں پر ٹریفک کا ہجوم۔ کورونا کا پھیلاؤ روکنے کے لیے لاک ڈاؤن پر مؤثر عمل درآمد ناگزیر۔ حکومت کو لاک ڈاؤن میں سختی کرنا ہوگی۔ ینگ ڈاکٹرز کی کوئٹہ میں پریس کانفرنس۔ طبی ماہرین نے متاثرہ علاقوں میں کرفیو لگانے کا بھی مطالبہ کر دیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کا کورونا کے خلاف جنگ میں فرنٹ لائن سپاہیوں کو سلام۔ متاثرہ مریضوں کا علاج معالجہ کرنے والے ڈاکٹرز اور طبی عملے کو اپریل سے اضافی تنخواہ دینے کا اعلان۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کا کہنا ہے آزمائش کی اس گھڑی میں ڈاکٹرز اور طبی عملے کی خدمات ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی۔ مساجد کو کورونا کے پھیلاؤ کا ذریعہ نہیں بننے دیں گے۔ حکومت اور علماء معاہدے پر عمل درآمد پر تحفظات ہیں۔ معاون خصوصی اطلاعات فردوس عاشق آوان کی گفتگو۔ نیشنل کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کا اہم اجلاس۔ کورونا صورتحال اور رمضان المبارک سے متعلق گائیڈ لائنز پر عمل درآمد کا جائزہ۔ صوبوں سے فیڈ بیک مانگ لیا گیا۔ سندھ میں 182 بچے کورونا کا شکار ہیں۔ 60 سال سے زائد عمر کے 900 افراد بھی متاثر ہیں۔ ترجمان سندھ حکومت مرتضی وہاب کی تصدیق، کہا گھروں سے باہر نکلنے والے افراد وائرس کا شکار ہوئے۔ عوام گھروں میں رہیں، خود کو بھی بچائیں، اپنی فیملیز کو بھی محفوظ رکھیں۔ کراچی کے مسیحا بھی کورونا وائرس کا شکار۔ عباسی شہید اسپتال کے ڈاکٹر اور ان کی اہلیہ میں کورونا وائرس کی تشخیص۔ لوئر دیر میں بھی طبی عملے کے 2 افراد کو کورونا کا شکار۔ لاہور میں حفاظتی سامان کی عدم فراہمی پر گرینڈ ہیلتھ الائنس کی ہڑتال جاری۔ شمالی وزیرستان میں سیکیورٹی فورسز کا آپریشن، 9 دہشت گرد ہلاک، 1 گرفتار۔ ISPR کے مطابق فائرنگ کے تبادلے میں 2 سیکیورٹی اہلکار شہید اور 5 زخمی ہو گئے۔ کراچی کے علاقے سرجانی میں 5 بچے پانی کے گڑھے میں ڈوب کر جاں بحق۔ گڑھا زیر تعمیر عمارت کے لیے بنایا گیا تھا۔ 7 بچے نہانے آئے تھے، 2 کو بچا لیا گیا۔ غفلت برتنے پر عمارت کا چوکیدار گرفتار۔ جاں بحق بچوں کو سپرد خاک کر دیا گیا۔ ننکانہ صاحب میں نامعلوم افراد کی دن دہاڑے گھر میں گھس کر فائرنگ، ماں بیٹی سمیت 3 افراد جاں بحق۔ پشاور کے علاقے تہکال میں شرارتیں کرنے پر چچا نے بھتیجی کو گولی مار کر قتل کر دیا۔ چینی بحران کی انکوائری رپورٹ میں تاخیر، اپوزیشن لیڈر نے حکومت کی ملی بھگت قرار دے دی۔ فردوس عاشق آوان کا رد عمل، کہا کمیشن نے مزید 3 ہفتوں کا وقت مانگا ہے۔ چینی بحران میں وزیراعظم کا کوئی رشتہ دار ملوث نہیں۔ گزشتہ 10 سال میں سبسڈیز شریف خاندان نے لی ہیں۔ مریم اورنگزیب کا پلٹ کر جواب، کہا شہباز شریف کے بیان پر آٹا چینی چوروں کی چیخیں نکل رہی ہیں۔ ماہ رمضان میں منافع خور اور ذخیرہ اندوز سرگرم، ایکشن لینے کے حکومتی دعوے دھرے رہ گئے۔ پھل، سبزیاں، دالیں اور دیگر اشیاء مہنگی۔ لاک ڈاؤن سے پریشان غریب عوام کی کمر ٹوٹ گئی، کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں۔ اسلام آباد کے یوٹیلیٹی سٹور سے بھی چینی غائب۔ مانگتا ہوں
इलाही मैं तुझसे दुआ मांगता हूँ। माह गुफरान की अजमत, हर घड़ी हर लम्हा बाबरकत। आज न्यूज़ की रमज़ान ट्रांसमिशन बारार नेहमत की रानाइयाँ, दीन और दुनिया से मुतालिक अहम मालूमात पर मबनी ट्रांसमिशन। रीमा की मेज़बानी, सबको भा गई। और क्रिकेटर सलीम मलिक का फिक्सिंग मामले पर आईसीसी और पीसीबी से ताउन का ऐलान। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का खैर मकदम। पीसीबी के कानूनी मुशीर तफज्जुल रिजवी कहते हैं, साबिक कप्तान ने पाबंदी खत्म होने के बाद अप्रैल 2011 में पूछे गए सवालात के जवाबात नहीं दिए। सलीम मलिक वजाहत दें ताकि मामला आगे बढ़ाया जा सके। अगर शहरियों ने समाजी फासले का उसूल ना अपनाया तो आने वाले दिनों में मजीद मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। पाकिस्तान में कोरोना केसेस में एक ही दिन में बड़ा इजाफा, 783 नए केसेस रिपोर्ट। मुल्क भर में मौसर लॉकडाउन न होने के बायस 80% कोरोना केसेस की वजह मकामी मुंतकली है। समाजी दूरी को न अपनाने के बायस मुल्क के बड़े शहरों में कोरोना तेजी से फैल रहा है। पाकिस्तान में अब ये हम कह सकते हैं कि ये आउटब्रेक मुकामी नौइयत का है, क्योंकि 80% से ज़्यादा केसेस जो है वो लोकल ट्रांसमिशन का नतीजा है। कोरोना से सबसे ज्यादा मुतासिर शहर लाहौर है, जिसके बाद कराची और फिर पेशावर का नंबर आता है। रावलपिंडी चौथे और कोयटा 5वें नंबर पर कोरोना से ज्यादा मुतासिर है। अम्बाद के लिहाज से खैबर पख्तूनख्वा सबसे ज्यादा मुतासिर है, जहां अब तक 91 अफराद लुक्मे अजल बन चुके हैं। पंजाब में कोरोना केसेस की तादाद सबसे ज्यादा है, जहां अब तक 5378 अफराद कोरोना का शिकार हो चुके हैं। सिंध दूसरे नंबर पर है, जहां 4232 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। खैबर पख्तूनख्वा में 1793, बलूचिस्तान में 722, गिलगित बल्तिस्तान में 308, आज़ाद कश्मीर में 55 और इस्लामाबाद में 235 अफराद में कोरोना की तशखीस हो चुकी है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि 24 घंटे के दौरान सिंध में कोरोना के मजीद 383 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। सबसे ज्यादा 273 कराची में रिपोर्ट हुए। जाम बहक अफराद की तादाद 81 हो गई है। वज़ीर आला सिंध ने कहा है कि कोरोना केसेस की तादाद मुसलसल बढ़ रही है। इस वक्त 3662 अफराद जेर इलाज हैं। 383 यानी 383 केसेस नए रिपोर्ट हुए हैं पिछले 24 घंटों में। नंबर ऑफ टेस्ट का हाईएस्ट नंबर आज है 3028। इसी तरह जो नंबर ऑफ पीपल इन्फेक्टेड यानी जो पॉजिटिव आए पिछले 24 घंटे में, वो भी जब से हमने इस कोरोना वायरस की टेस्टिंग शुरू की है सबसे बड़ा नंबर है 383। टोटल 872 लोग क्योर हो चुके हैं इससे। 24 घंटों में ये तादाद 70 थी। 81 लोग वफात पा चुके हैं और पिछले 24 घंटों में इनकी तादाद वफात पाने वालों की तादाद 3 थी। बाकी 3662 ट्रीटमेंट में हैं। कराची में डॉक्टर भी कोरोना में मुब्तला होने लगे। अब्बासी शहीद अस्पताल के डॉक्टर और उनकी अहलिया में कोरोना वायरस की तशखीस हो गई। दोनों को करंतना कर दिया गया। इंतजामिया ने अस्पताल का ट्रामा सेंटर और इमरजेंसी बंद कर दी है। कराची में डॉक्टर भी कोरोना में मुब्तला होने लगे। अब्बासी शहीद अस्पताल के डॉक्टर और उनकी अहलिया में कोरोना वायरस की तशखीस हो गई है। दोनों को करंतना कर दिया गया है। अस्पताल का ट्रामा सेंटर और इमरजेंसी भी बंद कर दी गई है। मुआवने खुसूसी इतलात फिरदौस आशिक अवान कहती हैं, हुकूमत और उलमा के दरमियान मुआहदे पर अमल दरामद पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। सदर आरिफ अलवी ने ख़त्मे तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। उलमा ने 20 नुकात पर अमल करने की कमिटमेंट की है। उम्मीद है मसाजिद इंतज़ामिया अपना रोल मज़ीद मौसर बनाएगी। मसाजिद को मुतासरीन में इजाफे की वजह नहीं बनने देंगे। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने सदर पाकिस्तान की रिकमेंडेशन पे 20 नुकाती एलामिया जिसको एंडोर्स किया, मुझे उसके अमल दरामद के हवाले से अगरचे के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, लेकिन इन दी लार्जर स्पिरिट उलमा हजरात और उस सलामिये पे दस्तखत करने वाले वो तमाम मजहबी रहनुमा जिन्होंने इसकी जिम्मेदारी उठाई है, मुझे उनकी कायदाना सलाहियतों पर एतमाद है और मुझे यकीन है कि वो उलमा हजरात और उनके कायदीन जो 20 नुकाती कमिटमेंट इस कौम से की है, हुकूमत से नहीं, ये इस कौम से कमिटमेंट है कि हम मसाजिद को कोरोना के फैलाव का जरिया नहीं बनने देंगे।
نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے اجلاس میں کورونا کے حوالے سے ملک میں بدلتی صورتحال اور رمضان المبارک کے حوالے سے گائیڈ لائنز پر عمل درآمد کا جائزہ لیا گیا۔ وفاقی وزیر اسد عمر کہتے ہیں کہ تمام صوبے پیر تک فیڈ بیک دیں تاکہ رمضان گائیڈ لائنز پر حکومتی ہدایت پر کتنا عمل ہو رہا ہے۔ اجلاس میں شہری علاقوں میں آگاہی فراہم کرنے پر بھی زور دیا گیا۔ سندھ میں کورونا پھیلانے کا سبب بننے والے شخص اور کمپنی پر جرمانہ عائد کرنے کا فیصلہ۔ سندھ وبائی امراض ایکٹ 2014 میں ترمیم کے لیے آرڈیننس کا مسودہ کل سندھ کابینہ میں پیش کیا جائے گا۔ آرڈیننس کے تحت وائرس پھیلانے والے کورونا کے مریض یا ادارے پر کم سے کم 2 لاکھ اور زیادہ سے زیادہ 10 لاکھ روپے جرمانہ عائد کیا جا سکے گا۔ ترجمان سندھ حکومت مرتضی وہاب کا کہنا ہے کہ سندھ میں 10 سال سے کم عمر کے 182 بچے کرونا سے متاثر ہیں اور 60 سال سے زائد عمر کے 900 افراد کرونا کا شکار ہیں۔ جو افراد گھروں سے باہر نکلے انہیں کرونا نے اپنا شکار بنایا۔ بچے اور بزرگ لاک ڈاؤن کے دوران گھروں سے نہیں نکلے ہوں گے۔ ترجمان سندھ حکومت نے اپنے بیان میں عوام سے اپیل کی ہے کہ گھروں پر قیام سے خود کو اور اپنی فیملی کو کرونا سے محفوظ رکھیں۔ ہمیں اپنے بچوں اور بزرگوں کو بھی کرونا کے وائرس سے بچانا ہے۔ بھر میں 182 ایسے بچے ہیں 182 جو کہ کرونا وائرس کے مرض میں مبتلا ہیں۔ 899 ایسے بزرگ ہیں جن کی عمر 60 سال سے اوپر ہے جن کے کرونا وائرس کے ٹیسٹ ابھی تک پازیٹیو آ چکے ہیں۔ آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ تمام لوگ اپنے گھروں سے باہر نہیں نکلے ہوں گے، یہ تمام کے تمام شاید اپنے گھر میں ہوں گے۔ ہم لوگ جو گھروں سے باہر نکلے وائرس کیچ کیا اور وائرس لے کے گھر پر آئے اور ان لوگوں کو انفیکٹ کیا۔ اس لیے بار بار سندھ حکومت آپ سے التجا کر رہی ہے، آپ سے ریکویسٹ کر رہی ہے کہ صرف اپنے لیے نہیں، اپنے بزرگوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے اپنے آپ کو آئسولیٹ کیجئے، گھروں پہ رہیے، سوشل ڈسٹینسنگ کیجئے۔ کوئٹہ میں ینگ ڈاکٹرز نے 15 دنوں کے لیے کرفیو کا مطالبہ کر دیا۔ وائی ڈی اے کے عہدیداروں کا کہنا ہے لاک ڈاؤن میں نرمی سے کورونا تیزی سے پھیل رہا ہے۔ اس حوالے سے رپورٹ کریں گے محمد خالد۔ کورونا وائرس کوئٹہ اور صوبے کے دیگر علاقوں میں پنجے گاڑ چکا ہے۔ ینگ ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ لاک ڈاؤن میں نرمی سے ہر ایک کی جان کو خطرہ ہے۔ جب انسانی جانیں رہیں گی تب ہی اس کے بعد ہی ہم کاروبار بھی کر سکتے ہیں، ہم اپنی عبادات بھی کر سکتے ہیں، ہم اپنے روزمرہ کے کام بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن خدا را اب اس کو سیریس لیں، ابھی سے ہمیں سخت فیصلے کرنے پڑیں گے اور اس پہ عمل درآمد کم از کم ہم کلیئر کٹ کریں کہ کرفیو سے کم پہ لاک ڈاؤن پہ یہاں پہ لوگ عمل نہیں کریں گے، کرفیو ہونا چاہیے یہاں پہ۔ بلوچستان میں صحت کی بجٹ کی صورتحال بھی تسلی بخش نہیں، سخت لاک ڈاؤن کا فیصلہ ناگزیر ہے۔ ماہرین صحت کی رائے کو اہمیت نہ دی گئی تو پھر بہت دیر ہو جائے گی۔ کیمرہ اللہ کے ساتھ محمد خالد، آج نیوز، کوئٹہ۔ سیکیورٹی فورسز نے شمالی وزیرستان میں آپریشن کے دوران 9 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا۔ فائرنگ سے تبادلے میں 2 سیکیورٹی اہلکار شہید اور 5 زخمی ہو گئے۔ دہشت گردوں کے خلاف سیکیورٹی فورسز کی کارروائیاں جاری۔ آئی ایس پی آر کے مطابق شمالی وزیرستان کے علاقوں دوسالی اور خسورہ میں دہشت گردوں کی موجودگی کی خفیہ معلومات پر سیکیورٹی فورسز نے کارروائی کی۔ گزشتہ رات کیے گئے آپریشن کے دوران 9 دہشت گرد ہلاک اور 1 کو گرفتار کر لیا گیا۔ دہشت گردوں کی فائرنگ سے 2 سیکیورٹی اہلکار شہید اور 5 زخمی ہوئے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق شہید ہونے والے لانس نائک عبد الوحید شہید کا تعلق مظفر آباد اور سپاہی سکم داد شہید کا تعلق شانگلہ گلی ایبٹ آباد سے تھا۔ سرچ آپریشن کے دوران اسلحہ اور دھماکہ خیز مواد بھی برآمد کر لیا گیا۔ کراچی کے علاقے سرجانی میں عمارت کی تعمیر کے لیے کھودے گئے گڑھے میں نہانے والے 5 بچے ڈوب کر جاں بحق ہو گئے۔ اہل علاقہ نے واٹر بورڈ اور تعمیراتی کمپنی کو حادثے کا ذمہ دار قرار دے دیا ہے۔ پولیس نے زیر تعمیر عمارت کے چوکیدار کو حراست میں لے لیا ہے۔ پولیس کے مطابق ورثہ کی شکایت پر عمارت کے مالک پر مقدمہ درج کیا جا سکتا ہے۔ کراچی میں 5 بچے گڑھے میں ڈوب گئے۔ دلخراش واقعہ